السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جنوری کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی تاریخ میں 6 جنوری کو ایک ایسے دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا جب کیپٹل ہل اور دارالحکومت نے ایسے مناظر کا مشاہدہ کیا جو جمہوریت کے سفر میں سیاہ باب کے طور پر رقم ہوئے، جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 130 سے زیادہ زخمی ہوئے، جبکہ 720 سے زائد شرکاء کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر ہنگامے کا 1 سال مکمل ہونے پر اس چونکا دینے والے واقعے کے اثرات کے بارے میں دو ٹوک بات کرنے اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے استعمال کریں گے۔ خطاب سے پہلے جاری کردہ ایک اقتباس میں کہا گیا ہے کہ بائیڈن کے مطابق امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کس قسم کی قوم بننے جا رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی قوم بننے جا رہے ہیں جو سیاسی تشدد کو معمول کے طور پر قبول کرتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر اپنے خطاب میں کہنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم خود کو اس قسم کی قوم بننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آگے کا راستہ سچ کو پہچاننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس دن سے منسلک واقعات کے پیش نظر ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کا اثر نو تعین کرتے ہوئے ووٹنگ کے حقوق پر قانون سازی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے دفتر کے اختیارات کا استعمال کریں، کیونکہ جمہوریت ہی تیزی سے ابھرتے ہوئے خطرات کے مقابلے کا واحد مؤثر طریقہ ہے۔ اس وقت یہ نظر آتا ہے کہ صدر بائیڈن کی توجہ نمایاں طور پر دکھائی دینے والی امریکیوں کی فوری ضروریات یعنی کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے اور معیشت کی بحالی کے مسائل اور نسبتاً کم اہم معاملے، انتخابات اور حکومت پر اعتماد کے درمیان توازن قائم رکھنے پر مرکوز ہے۔ وائٹ ہاؤس کے معاونین نے کہا ہے کہ صدر 6 جنوری کو جمہوریت کی اہمیت پر خطاب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں ووٹنگ کے حقوق پر بات نہیں ہوگی، لیکن وہ جلد ہی اس موضوع پر ایک اور خطاب کریں گے۔ ادھر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا اسٹیٹ میں آج شام کو ہونے والی پریس کانفرنس کو منسوخ کر دیا، جہاں ان سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ کیپٹل ہل پر ہونے والے مہلک حملے کے بارے میں بات کریں گے۔ سابق صدر نے کہا کہ وہ 15 جنوری کو ایریزونا میں ہونے والی ریلی میں اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ قازقستان میں حکومت مخالف احتجاج میں شدت آنے اور فسادات کے بعد قومی انتظامیہ کی مدد کے لیے روس سمیت دیگر ممالک کے فوجی دستے بھی متاثرہ علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملک کے اہم ترین شہر الماتی میں فسادات میں ملوث کئی درجن افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ فسادات کے دوران کم از کم 13 سیکیورٹی اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق فسادات کے دوران صدر کی رہائش گاہ اور میئر کے دفتر کو بھی آگ لگا دی گئی۔ شہر کے مرکز میں جس مقام پر مظاہرین کی بڑی تعداد موجود تھی، وہاں مسلح سیکیورٹی اہلکار داخل ہوئے۔ اس دوران وہاں سے فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ بعد ازاں جمعرات کو شہر کے اسی مرکزی چوراہے پر 200 سے 300 مظاہرین جمع ہوئے، جبکہ سیکیورٹی اہلکار وہاں موجود نہیں تھے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سروس معطل کر دی گئی ہے، جس کے بعد احتجاج، مظاہروں اور حکومت کے اقدامات کے حوالے سے مکمل تفصیلات سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس اور اقوام متحدہ نے بدھ کے روز قزاق حکام سے تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے، جبکہ احتجاج کے بعد حکومت نے ہنگامی صورتحال کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ قازقستان میں امریکی سفارتخانے کے ایک بیان میں امریکی حکومت کے اہلکاروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ احتجاجی مظاہروں کے علاقے کی جانب جانے سے اجتناب کیا جائے۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ جمعرات کے روز 6 جنوری سے الماتی کا امریکی قونصل خانہ عام لوگوں کے لیے بند کر دیا جائے گا، جبکہ دفتر کے اہلکار گھر سے کام کریں گے۔ نور سلطان میں واقع سفارت خانہ اور الماتی کے قونصل خانے کی جانب سے امریکی شہریوں کے لیے فراہم کردہ تمام خدمات اور ویزے کے تمام انٹرویوز منسوخ کر دیے گئے ہیں۔
दौलत इस्लामिया या दाइश के खिलाफ लड़ने वाली अमरीका की ज़ेर क़यादत इत्तेहादी फोर्सेस का कहना है कि ईरान नवाज मलेशिया के जंगजुओं ने बुध के रोज़ मशरक़ी शाम के अल उमर ऑयल फील्ड में अमरीकी अड्डे पर गोले दागे हैं, जिससे जुज़वी नुकसान हुआ लेकिन कोई हलाक या ज़ख्मी नहीं हुआ। इत्तेहादी फोर्सेस का कहना है कि जिस मकाम से हमला हुआ था उसकी जानिब उन्होंने भी तोपखाने से 6 राउंड फायर किए। इत्तेहाद के सरबराह मेजर जनरल जॉन ब्रेनन जूनियर के हवाले से बताया गया है कि इराक और शाम में हमारी फोर्सेस को ईरान नवाज मलेशिया से खतरात लाहिक रहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहाद अपने और अपने शराकतदारों के दिफा का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान में हालिया दिनों में चीन के तैयार करदा J-10C तैयारों की खरीद के हवाले से बातें की जा रही हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद के 25 तैयारों के इस्लामाबाद में परवाज के बयान के बाद इन इत्तलात में तेजी आई है कि पाकिस्तान चीन से 25 J-10C तैयारे खरीद रहा है। पाकिस्तान फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी अपनी एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल माशी सूरत के बावजूद अपने दिफा के लिए दस्तयाब वसाइल के मुताबिक फैसला करेगा। फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि ये हमारी फ़ज़ाइया के बेड़े को अपग्रेड करने और बेहतरीन मुमकिना टेक्नोलॉजी को दस्तयाब करने का एक कदम है, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरी तरफ किस किस्म की टेक्नोलॉजी हासिल की जा रही है। पाकिस्तानी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के लिए J-10C तैयारे एक बेहतरीन असासा साबित होंगे, क्योंकि पाकिस्तान चीनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का माहिर है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने जारी इंसानी बहरान से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के $1.5 बिलियन जमा करने का खैर मकदम किया है। तालिबान हुकूमत के नायब तर्जमान बिलाल करीमी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए बैनुल अक़वामी बरादरी को इमदाद की तक़सीम के अमल में शफ़ाफियत की यकीन दहानी कराई है। अक़वाम मुत्तहिदा के फलाही इदारों ने मंगल के रोज़ खबरदार किया कि अफगानिस्तान में शदीद सर्दी पहले से ही संगीन हालात में इजाफा कर रही है, जो मुल्क भर में लाखों अफगान अफराद के लिए एक चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के तर्जुमान स्टीफान दुजारक ने ऐलान किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के राब्ता दफ्तर OCHA के तखमीने की बुनियाद पर वो अफगानिस्तान में जारी इंसानी बहरान से निमटने के लिए अब तक $1.5 बिलियन जमा कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक ट्वीट में कहा है कि गुज़श्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा और शराकतदार इमदादी कारकुनान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान भर में 70 लाख अफराद तक इमदाद पहुंचा चुके हैं। अफगानिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट की वजारत का कहना है कि गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान मुल्क भर में बर्फबारी और सैलाब से कम 11 अफराद हलाक और 23 जख्मी हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बर्फबारी और सैलाब में फंसे दर्जनों अफराद को बचा लिया गया है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि इदारे ने अफगानिस्तान भर में WHO के ताउन से चलने वाली कोविड-19 की 40 लेबॉरेटरियों में आलात और जरूरी सामान तकसीम किया है और अब ये लेबॉरेटरीज रोजाना 9,500 से ज्यादा टेस्ट करवाने की सलाहियत रखती हैं। अमरीका और जर्मनी ने यूक्रेन की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी मुस्तकिल हिमायत का इरादा करते हुए बुध के रोज खबरदार किया है कि अगर रूस ने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर हमला किया तो उसके भरपूर और संगीन नताइज होंगे। जेनीवा में अगले हफ्ते तयशुदा अमरीका रूस मुज़ाकरात से कुछ रोज पहले दोबारा ये इंतबाह किया गया है। जर्मनी और अमरीका दोनों यूक्रेन के खिलाफ रूस के इक़दामात को यूरोप में अमन और इस्तेहकाम के लिए एक फौरी चैलेंज के तौर पर देखते हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने दौरे पर आई हुई जर्मनी की वजीर खारजा एनालिना बेरबक के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया। ब्लिंकन ने बाद में मजीद कहा कि अगर रूस इसके बावजूद पेशकदमी का इंतखाब करता है तो हमारा रद्द अमल फौरी होगा। जर्मनी की वजीर खारजा की हैसियत से वाशिंगटन के अपने पहले के दौरे के दौरान बेरबक ने खबरदार किया कि यूक्रेन के खिलाफ मजीद इक़दामात की रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। कोरोना वायरस से मुतालिक कुछ खबरें।
امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا وائرس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر کووڈ-19 کے علاج کی دوا کی دستیابی کو دگنا کرنے اور اس مرض کے ٹیسٹ کو بڑے پیمانے پر عام کرنے کے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی کووڈ ریسپانس ٹیم کے ایک اجلاس کے بعد صدر بائیڈن نے امریکی شہریوں کو بتایا کہ حکومت اس وبا سے نمٹنے کے اقدامات میں بہتری لا رہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے حکومت کو ہدایت کی کہ فائزر کمپنی کی بنائی گئی کووڈ-19 کے علاج کی گولیوں کی خرید کو 1 کروڑ سے بڑھا کر 2 کروڑ کر دیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کورونا وائرس کی انتہائی متعدی قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کے باعث آئندہ ہفتوں میں کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے امریکی شہریوں سے کہا کہ وہ اس مرض سے بچنے کے پہلے سے جاری اقدامات سے فائدہ اٹھائیں اور زور دیا کہ کسی بھی فرد کے پاس ویکسین نہ لگوانے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ ایک بااثر حکومتی مشاورتی پینل کم عمر نوجوانوں کے لیے کووڈ-19 بوسٹرز کی سفارش کر رہا ہے۔ بوسٹرز پہلے ہی 16 سال اور اس سے زیادہ عمر کے ہر فرد کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اس ہفتے کے شروع میں 12 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کے لیے بھی ایک اضافی فائزر شاٹ کی اجازت دی ہے۔ سی ڈی سی کے مشیروں نے بدھ کے روز کہا کہ کم عمر نوجوانوں اور 16 اور 17 سال کی عمر والے افراد کو بوسٹر ملنا چاہیے۔ رائل کیریبین اور نارویجین کروز لائن نے اومیکرون انفیکشن کے بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان اپنے تفریحی سفر منسوخ کر دیے ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا سے تباہ شدہ کروز انڈسٹری کی حالیہ بحالی پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے گزشتہ ہفتے لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کروز سفر سے گریز کریں، جس سے پہلے انہوں نے 90 سے زیادہ بحری جہازوں پر کورونا انفیکشن کے کیسز کے بارے میں چھان بین کی تھی۔ اومیکرون وائرس کی غیر یقینی صورتحال دوسرے جہازوں پر آنے والے مہمانوں کو بھی اپنی بکنگ منسوخ کرنے کا سبب بن رہی ہے، کیونکہ کچھ کروز جہازوں کو بھی مسافروں میں انفیکشن کی وجہ سے بندرگاہوں پر قیام کو منسوخ کرنا پڑا ہے۔ میلبرن میں سیزن کے افتتاحی ٹینس میچز میں اپنے اعزاز کا دفاع کرنے والے سربین ٹینس پلیئر نوواک جوکووچ کا ویزا منسوخ کر دیا گیا ہے اور انہیں آسٹریلیا میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ آسٹریلوی بارڈر فورس کا کہنا ہے کہ جوکووچ داخلے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مناسب ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے اور انہیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ٹاپ رینک والے جوکووچ آسٹریلین اوپن کے لیے سخت ویکسینیشن کے تقاضوں سے طبی استثناء حاصل کرنے کے بعد آسٹریلیا پہنچے تھے۔ آسٹریلوی میڈیا نے بتایا کہ جوکووچ کی ٹیم نے غلط قسم کے ویزے کے لیے درخواست دی تھی۔ آسٹریلیا کے اس فیصلے پر سربیا کے صدر نے 20 بار کے بڑے فاتح کو ہراساں کیے جانے کی بھرپور مذمت کی ہے۔ توقع ہے کہ جوکووچ کے وکلاء اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بلیٹن شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔